جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اور ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی کھانسی آئے یا کوئی اور کوئی چیز آئے تو وہ اپنا دوسری طرف منہ کر کے ذرا کھانس لیں، اس لیے کہ ہماری ریکارڈنگ اچھی ہو۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، اب اپنا جو سبق ہے ہم اس کی طرف جائیں گے۔ وبشر الذین وہاں سے پڑھیں گے، اور جب تک ساتھی وہاں جاتے ہیں میں ساتھیوں کو گزارش یہ کروں گا کہ جو پہلے پارٹ کے اندر ہم نے مذکر مؤنث کی آج پریکٹس کی ہے اس کو سب ساتھیوں نے سننا ہے، اور یہی حروف ہیں پورے قرآن مجید کے اندر جو آپ کو مؤنث بتا دیں گے کہ یہ چیز مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ داؤد بھائی بتائیں گے بس جی۔ جی کچھ یہ انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے مؤنث انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ہم جلدی میں تھوڑی سی ریویژن کریں گے۔ وبشر الذین پوری آیت نہیں ہوئی تھی کل، پتہ چلا ہمیں کہ ہماری ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے وہ 5 منٹ پہلے ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں پھر 5 منٹ ہمارے 8 منٹ کل رہ گئے تھے تو آیت نہیں پوری ہوئی تھی۔ تو میرے ساتھ آپ میں پڑھتا جاتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو جہنم ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو قرآن چیلنج پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھی اگر تمہیں اس کتاب کے اندر کچھ شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ، اور اگر تم اپنے گواہوں کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو، اور پھر کہا کہ اگر تم آج تک ایسی کتاب نہیں بنا سکے تو ہرگز نہیں بنا سکو گے، تو کیا کرو، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے، اور جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور اس کے آگے کل پڑھا تھا اور آج ہم جلدی میں پڑھیں گے، ریویژن کریں گے، اور جہاں سے آگے ختم ہوا تھا وہاں سے پھر ہم نیا سبق بھی شروع کر دیں گے۔ جی میری آواز جو ہے ریپرکشن آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ مشتاق بھائی جی سر، ٹھیک ہو؟ ابھی ہاں جی، میری آواز جو ہے نا وہ ایکو جیسی آ رہی تھی، میرا خیال اب نہیں آئے گی، تو آپ ذرا کریں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور جنہوں نے اچھے نیک عمل کیے۔ خوشخبری کیا ہے جی؟ داؤد بھائی بتائیں گے۔ ان لہم جنات، ان کے لیے بے شک ان کے لیے بے شک کہ جنت ہے، جنتیں ہیں، جنتیں ہیں جنتیں جی، جی، جنہ کی جمع جنات جنتیں آتی ہے۔ ہیں بے جی۔ شک ان کے لیے جنتیں ہیں، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ غلام سرور بھائی، تجری من تحتها الانہار، بہہ رہی ہیں ان جنتوں کے نیچے نہریں۔ نہریں، ٹھیک ہے۔ جن جنتوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں ہاں۔ ٹھیک ہے حاکم میر، جن جنتوں کے تحت نیچے سے تجری بہ رہی ہیں انہار، نہر کی جمع ہے نہریں، جی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ اپنے امجد بھائی
امجد بھائی بولیں گے؟ امجد بھائی نہیں ہیں۔ رشید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رشید بھائی ہیں، ان کا مائک جی بند ہے۔ رشید بھائی، جی یہ دونوں ساتھی کھول لیں۔ اچھا میں اتنی دیر میں داؤد بھائی کو کہتا ہوں کلما رزقو منہا، ہاں جب جب ان کو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے، اچھا اب یہ ہے کہ چونکہ آپ مستقبل کا مسئلہ ہے، جنت جو ہے مستقبل میں آنی ہے، خوشخبری اللہ تعالیٰ مستقبل کی دے رہا ہے، تو لہذا جب جب انہیں ان جنتوں میں رزق دیا جائے گا، ویسے اصل میں ہے جنتوں میں سے رزق دیا جائے گا۔ جی جنتیں اللہ تعالیٰ نے 100 جنتیں بنا طبق رکھے ہوئے ہیں، طبقات، بلکہ درجات ہے، ساری کیا ہے جنتوں کے درجات ہے۔ درج کہتے ہیں سیڑھی کو، کیا کہتے ہیں؟ سیڑھی کا وہ پاؤں جس کے اوپر ہم پاؤں رکھ کے اوپر جاتے ہیں اس کو درج کہتے ہیں، اور درجات 100 جنتیں ہیں۔ نیچے والی جنت سے لے کر آپ 100 کا تصور کریں، اور سب سے اوپر والی جنت جو ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ کیا نام؟ جنت الفردوس، اور وہ ہے عرش کے نیچے، عرش کے نیچے، اور وہ سدرۃ المنتہا، اس کے آگے جنت المأوا کا بھی لفظ آتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگو اللہ سے تو جنت الفردوس مانگو۔ کیوں جی؟ جی تو آئیے ہم بھی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس دینا۔ آمین آمین۔ آمین۔ وہ ہوگا اب سب سے اعلیٰ مقام رہائشیوں کے لیے کہ 100 درجات بنا دیے۔ اب تصور یہ کریں کہ زمین کے اوپر سے ہم اوپر چڑھ رہے ہیں، اور زمین کے نیچے جائیں گے تو زمین کے نیچے بھی 7 لیئر ہیں۔ کتنے لیئر ہیں؟ 7 لیئر، جی، جو ابھی جیوگرافی والوں نے بتایا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جہنم ایسی ہے، لیکن اس کے جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، جنت ہر جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ کتنے دروازے ہوں گے؟ 8۔ جی بالکل، اور اس میں سے ایک دروازہ جو ہے اس کا نام ہے الریان۔ کیا ہے؟ وہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے مخصوص کیا ہے، VIP پروٹوکول، اور اس میں سے صرف روزہ دار جائیں گے۔ کیوں جی؟ جی سر، ابھی ہم نے روزے رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں الریان میں سے گزار کے آگے لے جائے۔ آمین اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جی اللہ کا جھنڈا، اللواء، لواء کہتے ہیں جھنڈے کو، جی، تو لواء جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ چاہیں گے اس جھنڈے کے نیچے آنا، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اس کے اندر جھنڈے کے نیچے آنا چاہیں گے، اور میں لیڈ کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ شفاعت کا اذن دے گا، اور میں اللہ کے حضور گروں گا اپنا سجدے میں، اور آگے آتی ہے کہ مجھے ابھی نہیں پتا کہ میں اس وقت کیا کہوں گا۔ یہ حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ جی مجھے نہیں پتا کہ میں اس وقت نہیں کیا پتا کہ میں اس سجدے کی حالت میں کیا کہوں گا، اور اللہ میرے منہ میں وہ الفاظ ڈال دے گا، میں ان الفاظ کو دہراتا رہوں گا، اللہ کی تعریف کرتا رہوں گا، اور میں اپنے جتنے بھی امتی ہیں ان کے لیے سفارش کروں گا اللہ سے۔ اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کہے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اے میرے محبوب، اے نبی، اے محمد، اٹھ،
جو کچھ تو مانگے گا وہ تمہیں دیا جائے گا. کیوں جی؟ جی سر. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے. یا جی. اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر. آمین. آمین جی. ہاں اور پھر وہ اب درمیان میں چیز آ گئی ہے، میں اس حدیث کو ذرا کر لوں مکمل. کہتے ہیں کہ میں وہاں سے جاؤں گا جہنم کی طرف، اور جہنم کا پہلا طبق جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، جن سے کوئی غلطی ہو گئی، جن کے اعمال نامے 50% سے کم ہوں گے، 49%، 30%، جی 40% جو بھی ہے 50% سے کم ہوں گے. اور وہ کیا کہیں گے؟ اپنی غلطیاں دہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کہاں پھینک دے گا؟ جہنم سے. جی بالکل، جہنم کے اندر. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جائیں گے، وہاں فرشتہ دوزخ کا ہے، اس کا نام ہے مالک. قرآن مجید کے اندر نام آیا ہوا ہے مالک جی. اور وہ کہیں گے مالک سے کہ بھئی تم میرے امتیوں کو نکال دو. آپ جتھا لے کے آئیں گے ایک، پھر جائیں گے، پھر لے کے آئیں گے. آخر میں جو میں ابھی بات بتانے والا ہوں اس کو بڑے غور سے سنیں. آخر میں وقت آئے گا کہ جب مالک کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ کے کلام نے روک دیا ہے جہنم کے اندر، بس صرف وہ رہ گئے ہیں، باقی سب نکل گئے ہیں. اور اس وقت جو آیت پڑھی جائے گی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جہنم کے اندر اب وہ رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا. جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جہنم میں وہ رہ جائیں گے جنہوں نے شرک کیا. جنہوں نے شرک کیا ہوا ہوگا. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں، اور وہ مسلمان ہوں گے، لیکن انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرایا ہوا ہوگا، جو کہ یہ جو خاص طور پر بر صغیر ہے پاکستان اور انڈیا، اس کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کسی کو اولیاء اللہ کو بنا دیا، کسی کو اور کو بنا دیا، اور ہے وہ مسلمان، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے جی، اس کے باوجود شرک کے اندر مبتلا ہے. تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے شرک کیا ہوگا ان کو روکے رکھے گا جہنم کے اندر، ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وعدہ کریں کہ ہم جہنم کے اندر شرک کرنے کی وجہ سے نہیں جائیں گے، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ بچائے. آمین. آمین جی. اب آگے پل صراط ہوگا. ہر بندہ، ہر کافر بھی، ہر مومن بھی اس جہنم کو دیکھے گا. بلکہ یہ پہلے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پل صراط سے جب مومنوں کو مطلب اور دوسرے لوگوں کو کہے گا کہ پل صراط کے اوپر سے جاؤ، تو وہاں جو گناہگار لوگ ہیں جن کا وہ ہوگا 50% سے کم، یا پورے کے پورے ہی مشرک ہوں گے یا کافر ہوں گے، وہ گرتے جائیں گے نیچے، جہنم ہوگی. اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے صاحب کا مائک بند ہو گیا. جی میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی جی سر. مائک جی آپ کا بند ہو گیا. ہاں جی سوری پلیز، وہ درمیان میں ایک آ گئی تھی کال. اچھا، تو تیاری کرنی ہے. اور دوسری طرف جو بھی چلا گیا کہا کہ کچھ لوگ تو بجلی کی سرعت کے ساتھ جائیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے
کہ جنہوں نے بہت اچھے عمل کیے ہوں گے، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ وہ لوگ ہوں گے، اور جن پر اللہ نے انعام کیا ہوا ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ گھوڑے کی رفتار کے ساتھ جائیں گے، کچھ لوگ اوپر پیدل چلتے ہوئے جائیں گے، کچھ لوگ بڑے آہستہ آہستہ جائیں گے۔ اب اس دوران کیا ہوگا کہ جو تو تیزی سے نکل گئے وہ تو چلے گئے، جو آہستہ آہستہ نکلیں گے گرمی ان کو آئے گی، لیکن وہ بھی انشاءاللہ اس پل صراط سے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ جنت والے۔ اور 50-50 والے جو ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ وہ ایک جگہ ہوگی جس کا نام ہے عرفات، سوری اعراف۔ عرفات ابھی میں پڑھ رہا تھا اپنا اس کے لیے اعراف۔ اعراف جگہ ایسی ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے، اور اس میں وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال 50-50، 50-50% بالکل مساوی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کچھ مدت کے لیے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں کا 1 سال 50,000 سال کے برابر ہوگا قرآن مجید کے الفاظ میں۔ ایک دن کتنے سال کا ہوگا؟ 50,000 سال کا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جی۔ اب یہ لوگ وہاں ہوں گے، پتہ نہیں کتنے دن رہیں گے، کتنے سال رہیں گے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ وہاں ایک مکالمہ ہوگا، اور وہ مکالمہ ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں۔ ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو وہ الفاظ نہیں بتا رہا ہوں کہ وہ کہیں گے کہ آخر میں کیا ہوگا کہ یہ لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے وہاں ٹھہر کے۔ ان کی سزا یا ان کی نفسیاتی چیز اتنی ہی ہوگی کہ یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ بھئی ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جائیں گے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ یہی ہیں کہ یہ لوگ آخر میں کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اب جنت کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ لا عین رآہ، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، اور کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں، اور کسی دل کے اندر جو اس کی اصل حقیقت ہے اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ اتنی خوبصورت جنت ہے اور اتنی نعمتوں والی جنت ہے۔ اب میں نے یہ کیوں کہا؟ میں نے اس وجہ سے کہا کہ ابھی جو پڑھانا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کیا؟ وہ ہم پڑھنے لگے ہیں۔ اب پڑھتے ہیں جی، کلما رزقوا منہا۔ ترجمہ داؤد بھائی کر رہے تھے جی۔ جب جب ان کو دیا جائے گا اس میں سے، جی، جب جب انہیں دیا جائے گا روزی کو منہا، ان جنتوں میں سے، اس میں سے نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر اس لکھا ہوا ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں ہا کی ضمیر جنات کی طرف جا رہی ہے جی۔ من ثمرات الرزق، من ثمرات الرزق، پھلوں میں سے رزق، پھلوں میں سے، رزق، پھلوں میں سے رزق جی۔ ایک ایک لفظ ایسا ہے، اگر حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو جی چاہتا ہے کہ اس کو بتایا جائے، لیکن صرف ایک ہی آیت جو میں نے کل پڑھی تھی اور آج میں نے اس کی تصحیح کی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ان جنتوں میں ہوگا جو کچھ تمہارے جی میں آئے گا۔ تشتہی، جی میں آنا، دل میں آنا، وہ ہوگا۔ اور آگے بھی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے ہوگا جو کچھ تم کہو گے، دعا کرو گے، پکارو گے۔ کیوں جی؟ جی وہ بھی ہوگا۔
آگے میں تھوڑا سا اور نقشہ کھینچ لوں جی اگر جی وقت دیتے ہیں جی. جی جی اللہ تعالیٰ وہاں ایک محفل سجائے گا حدیث کے مطابق, جی اور وہ کہے گا, مفہوم میں بتا رہا ہوں بس, باقی حدیث لمبی ہے اس وجہ سے ترجمہ ہم نے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا کہ اے میرے بندو, تمہیں وہ مل گیا جو کچھ اپنا تم نے چاہا تھا؟ کہیں گے ہاں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ دے دوں؟ جی جس جنت میں ہوں گے اس میں کہیں گے کیا اس سے بہتر نہ دے دوں. بہتر نہ دے دوں؟ اور میں اور آپ اور باقی حدیث کے اندر آتا ہے, کہیں گے یا اللہ تو نے ہمیں جہنم سے بچا لیا, جنت کے اندر داخل کر دیا, اس سے اور بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اس لیے جی کہ سر. ان کا تو علم ناقص ہے, ناقص تھا. اللہ کا علم جو ہے وہ بڑا, بہت بڑا ہے, جو کچھ اس نے دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہاں جو آخر میں درمیان میں بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ تلاوت ایک ہوگی. پہلے اللہ تعالیٰ کہیں گے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ تم اپنی زبور پڑھو, قرآن مجید پڑھو, وہ تلاوت کریں گے, اپنی زبور پڑھیں گے. پھر تو اور دوسرے نبی کو کہیں گے کہ تم پڑھو, وہ اپنی آواز میں پڑھے گا, ایک ترنم ہوگا, اور لوگ جو ہے وہ مشہور ہو جائیں گے. اور آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی, اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے پیارے حبیب تم اپنا قرآن مجید پڑھو. جی, جی سر. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کریں گے, آپ اور میں سنیں گے. انشاءاللہ. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندو میں اس سے بھی اور بڑی چیز نہ آپ کو دے دوں؟ جی جی کیا کہیں گے آپ؟ جی سر. اللہ بہتر بتائیں کیا کہیں گے؟ اچھا جی بے شک دے دے. وہ وقت وہ ہوگا کہ جب اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ آج میرے اور میرے بندوں کے درمیان جو پردہ ہے اس کو ہٹا دو, اور وہ ہٹ جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ لوگ اس آرام اور راحت کے بعد جنت کی راحت, آرام اور جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے. کیوں جی؟ جی سر. یہ ہے دیدار الہی, اور پھر ان کے دل کے اندر وہ سکون آئے گا جو جنت کے سکون سے بڑا ہوگا. ابھی اللہ تعالیٰ جنت کی بات بتا رہا ہے, تو ہم نے کیا کہ جب بھی انہیں کلما رزقوا منہا, جب بھی وہ دیے جائیں گے منہا ان جنتوں میں, من ثمرات رزقا, پھلوں کی شکل میں رزق, یا پھلوں میں سے رزق. اب آپ کے سامنے آئیں گے انار اور سیب اور باقی کیلا ماشاءاللہ اور ناشپاتیاں, جو کچھ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے وہ وہاں ہوگا. اب وہاں قالو, جی ترجمہ کریں. جی وہ کہیں گے, وہ کہیں گے, وہ جنتی کہیں گے, ہاذا, ابھی میں نے بتایا تھا, یہ یہ کس کی طرف ضمیر آ رہی ہے؟ رزق کی طرف. رزق ہمارا مذکر ہے, رزق کیا ہے؟ مذکر, اس لیے اس کے آ گیا ہاذا. اللہ زی بھی رزق کی طرف آ رہا ہے, یہ تو اللہ زی وہی ہے. جی جی ہاذا اللہ زی کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ تو وہی چیز ہے. وہی یہ تو وہی چیز ہے, ٹھیک ہے. رزقنا, یہ بھی مجہول جملہ ہے. تو ہمیں رزقنا, جو ہم جو ہمیں دیے دیا گئے گیا, تھے, یا جو جو ہم ہمیں نے دیا گیا تھا. دیا گیا تھا. من, کہیں رزقنا, جو جو ہمیں ہمیں دیا گیا جو تھا. ہمیں دیا گیا تھا, جو ہمیں دیا گیا تھا, جو ہم دیے گئے تھے, من قبل, اس سے پہلے اس سے پہلے, بریکٹ میں کر لیں دنیا میں. دنیا میں بندے یہ کہیں گے کہ وہ دیکھیں گے نا انار, اور باقی دیکھیں گے کھجوریں, اور جناب باقی وہ وہاں اسٹرابیری بھی ہوگا اور راسبیری بھی ہوگا. وہ اس کو پہچانیں گے تو ایک دم کہیں گے
یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جملہ ہے لا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. وَأُتُوا بِهِ کا مطلب ہے اوتو بِ، انہیں دیا گیا ہوگا. اوتو بِ کا مطلب کیا ہوگا؟ انہیں دیا گیا ہوگا. ہاں جی، یا اور وہ دیے گئے ہوں گے. حالانکہ وہ دیے گئے ہوں گے، ہی کا مطلب ہے اس رزق سے متشابہہ، شکل میں ملتا جلتا. ملتا متشابہہ کا مطلب کیا ہے؟ شکل میں ملتا جلتا. شکل میں ملتا جلتا. اب اس یہاں تک پڑھتے ہیں. قالو، ابھی اوپر اور وہ وہ کہیں گے ھذا الذی، یہ وہی یہ تو ہے وہی چیز ہے یہ تو وہی ہے جو رزقنا من قبل، جو ہمیں ہم یہ گئے تھے اس سے پہلے. جو اب ہم ایک پکڑ لیتے ہیں، جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا دنیا میں. ٹھیک ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہاں ترجمہ بریکٹ میں لگا لیں حالانکہ. حالانکہ وہ اس رزق سے متشابہہ، شکل میں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا. کہیں مجہول ذرا جی. حالانکہ اوتو مجہول ہے جی. سے اوتو شکل میں جلتی جی، شکل فاتو کیا تھا گیا. نا، فاتو اسی سے مجہول جملہ، وہ امر کا صیغہ تھا. یہ اتاؤ و اوتو، وہ دیے گئے ہوں گے. اوتو بھی میں نے کہا تھا کہ وہ دیے گئے ہوں گے. ہی اس رزق اس سے متشابہہ، شکل میں متشابہ ملتا کا جلتا. مطلب ہوتا ہے شکل میں ملتا وہ جلتا. مشابہ، وہ شکل میں ملتا جلتا، کہ یار یہ تو ان کی شکل تو مشابہ ہے. کہتے ہیں نا ہم جڑواں بھائی، کیوں جی؟ جی جی سر. بھائی جڑواں بھائی کو کہتے ہیں نا کہ دیکھیں آئیڈینٹیکل ٹوینز ہیں، اور یہ ایک تو کچھ کی تو سیم ہوتی ہے، مشابہ ہے ایک دوسرے کے. یا بیٹا ہے تو اس کی تصویر اپنی والدہ پر جاتی ہے تو کہتے ہیں ہم بڑے شکل، مشابہ ہیں ایک دم. ہم شکل. تو وہ ہے شکل میں ملتا جلتا. یہ شکل میں ملتا جلتا میں نے حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے. کیوں؟ کہ اس کا ذائقہ جو ہوگا شکل میں تو ملتا جلتا کیوں دیا گیا ہوگا بتائیے؟ اس لیے کہ ہم پہچان پائیں کہ اگر انار لینا ہے تو انار کو ہی اٹھائیں. کیوں جی؟ جی جی جب اس کو کھولیں گے اور کھول کے جب اس کو کھانا شروع کریں گے، سیب کو کھولیں گے اور اس کو کھانا شروع کریں گے، تو اللہ کا ماشاءاللہ حدیث ایک عالم سناتے ہیں، میں دیکھ نہیں پایا ہوں لیکن میں وہ الفاظ یہاں کر دیتا ہوں، کہ وہ جب کھائیں گے تو اس جنت کے اندر جتنے بھی درخت ہوں گے اور جتنے بھی پھل ہوں گے، سب کا ذائقہ اس پھل کے اندر آئے گا. کیوں جی؟ زبردست. سبحان اللہ. جی. اور رسول پاک کی یہ حدیث تو ہے، ولا عین رعا، کسی چیز نے اس جنت کے پھل کو، ان جنت کو نہ کسی نے دیکھا، ولا اذن سامعت، اور کسی نے اس کان نے اس کے اندر سنا نہیں ہے، اور کوئی ایسا دل نہیں جس کے اندر کوئی اس قسم کا کوئی خیال بھی آیا ہو. وہ ایسی خوبصورت جگہ ہوگی. بس ایک بتا دیتا ہوں کہ زمرد کی نہریں، خیمے بڑے زبردست قسم کے سونے اور چاندی کے بنے ہوئے، اور کہتے ہیں کہ درخت اتنے اتنے اونچے ہوں گے کہ 100 سال تک ایک گھوڑا اپنی رفتار تک پہ چلتا جائے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ درخت خوبصورت ہوں گے. اور کل میں نے اس کی لمبائی چوڑائی بتائی تھی کہ اس کی ارض السماوات والارض، زمین اور آسمان کو ملا دیں تو یہ اس کی چوڑائی بنتی ہے. کیوں جی؟ جی آگے چلیں. جی جی سر. اب میں جو گزارش کروں گا وہ آپ نے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہاں آ کے آپ نے ترجمہ غلط کر دینا ہے. اس کو ذرا 3 بار کہیں.
حالانکہ وہ انہیں اس سے شکل میں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا. کہیں حالانکہ وہ انہیں شکل میں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا. دیا گیا. اچھا وہ کے ساتھ رزق بھی لگا لیں. حالانکہ وہ رزق انہیں شکل میں ملتا جلتا دیا گیا ہوگا. حالانکہ وہ رزق انہیں شکل میں ملتا جلتا دیا گیا. شکل میں ملتا جلتا دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. اب جی آگے چیز آگے ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ یہ عام طور پر خواتین کے ذہن میں آتا ہے, مردوں کے بھی ذہن میں بھی آتا ہے کہ مردوں کو تو وہاں حوریں ملیں گی, ہمیں کیا ملے گا. کیوں جی, یہ عام جی. سوال کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی یہ سوال نہیں کرنا چاہیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. کیوں کہ حوریں وہاں غلام ہوں گی ان بیویوں کی. حوریں غلام ہوں گی ان بیویوں کی. اور حدیث میں بتا رہا ہوں کہ جب اپنا خامد محترم باہر جائیں گے, باہر کی ہوا لگے گی اور وہ سیر ویر کر کے واپس آئیں گے اپنے گھر کے اندر, تو خامد اپنی بیوی سے کہے گا, بیوی خامد سے کہے گی کہ آپ پہلے سے اتنے زیادہ حسین ہو گئے ہوئے ہیں. اور خامد بیوی سے کہے گا. تو وہاں مجھے بتاؤ اور کسی کی ضرورت کیا پڑے گی, بتائیے. جی مطلب بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں. یہ نہ تصور کریں کہ بھئی جنت آرام کی جگہ ہے, عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. بس جہاں محبت ہوگی اور وہاں بھی وہ اکٹھے ہوں گے, اور اگر نہیں ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ کو جیسے منظور ہوا. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا قد, میرا قد اور عورتوں کا قد 120 فٹ ہوگا. کتنا ہوگا؟ 120 فٹ. جی 60 ذراع. 60. وہ کیا ہے؟ بازو ایسے ہاتھ. وہ جتنا بنتا ہے وہ دیکھ لیں, عورتیں بھی مرد بھی. تو اپنا درخت بھی اتنے اونچے, گھر بھی اتنے اونچے, باقی بھی نہریں اور پتہ نہیں کیا کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج میں دیکھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے وہاں دیکھا زمرد کی نہریں, اور وہ تخت جو دیکھے تھے سونے اور چاندی کے, اور وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے. وہ آگے ہم منظر سارے پڑھیں گے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَهُمْ فِيهَا. وَلَهُمْ فیہا, نہیں, وَلَهُمْ کا ترجمہ کریں. جی اور ان کے لیے. اور ان کے لیے. اب لفظ آ رہا ہے فیہا, جی ان جنتوں میں. اس جنت, ان جنتوں میں. اس نہیں کہنا نا داؤد ان بھائی, جنت. کل یہی تو پڑھا جی تھا جی جی کہ ہا کی ضمیر جب جنات آ گیا, اور ابھی میں نے جو مؤنث جو بتایا ہے اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جمع مکسر کل میں نے بتائی تھی, تو جمع مکسر ہمیشہ مؤنث کا صیغہ لے کے آئے گی. جیسے ابھی آ رہا ہے ازواجن, زوجہ. زوجہ کا ذرا جلدی کریں. زوجہ کے اندر, زوج کے اندر کون کون سے الفاظ ہیں؟ پہلے کیا ہے؟ زے. تھوڑا پھر کیا ہے؟ وا- واو. پھر کیا ہے؟ جو جی جیم. پھر جیم آ گیا ہے زوج. ٹھیک ہے, زے واو جیم, یہ ہے ترتیب. اب اس کی جمع ٹوٹ گئی. پہلے کیا آ گیا یہاں؟ الف. الف. یہ جہاں راؤنڈ کریں جی ذرا اس کو, ازواج, الف پہلے آ گیا, زے بعد میں آ گئی, واو پھر الف آ گیا, پھر جیم آ گیا, ازواجن. یہ ہے جمع مکسر. لہذا جی اس کے لیے جو بھی صفت آئے گی, جو بھی ضمیر آئے گی, جو بھی اس میں موصول آئے گا, جو بھی فعل آئے گا, وہ مؤنث کا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ مؤنث کا. مؤنث. اب اس کے لیے جو اس میں صفت آیا ہے وہ آیا ہے ازواج مطہرہ. مطہرہ مطہرۃ. پاک. جی, طہارت, طاہر. یہ پاکیزہ. مطہرہ کا مطلب ہے پاک کی ہوئی.
یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. اور ہم بھی کہہ رہے ہیں پاک، یعنی کہ دنیا کے اندر فضلات اور یہ باقی چیزیں انسان کے جسم میں سے نکلتی ہیں، عجیب و غریب پسینہ بدبو آتی ہے، ساری چیزیں، وہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. تو یہاں ہے کہ والا ہم فیہا، اور ان کے لیے ان جنتوں میں ازواج جوڑے ہوں گے، مطہرہ پاک. جی کہیں والا ہم فیہا. وَلَهُمْ فِيهَا، جی اور وہ اور ان کے ان لیے جنتوں میں، اور ان کے لیے ان اور ان کے جنتوں لیے ان میں جنتوں میں ازواج پاک جوڑے ہوں گے، جوڑے ہوں گے، جوڑے ہوں گے، پاک مرد کے لیے پاک جو عورت، عورت کے لیے مرد، مطہرہ پاک. پاک پاک. جی طہارت سے اب الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، حدیث ہے، اسی سے ہی طہارت کرنا، پاک ہونا، مطہرہ کیا ہوگا؟ پاک. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اب بہت بڑی بات میرے ذہن میں آئی ہے، پتہ نہیں میں وہ کروں یا نہ کروں. اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے کہ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ اللہ. اللہ تعالیٰ. اب جب کچھ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اللہ. اللہ تعالیٰ ہوگا. ایسا ہے نا، جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب یہاں جو ہمیشہ ہے نا، یہاں بھی ایک چیز تو آ گئی، وَهُمْ فِيهَا، اور وہ ان جنتوں میں، خالد کی جمع خالدون ہے. جی جی خالد کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، اور خالدون جمع ہے ہمیشہ رہنے والے. والے. اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. دنیا کے اندر آپ نے جنت بنائی، گھر بنایا بڑا، کوئی رہا ہے اس جنت میں، اس باغ میں، یا اس محبت اور پیار کی زندگی میں، بچوں کے ساتھ گھر میں فروٹ بھی آتا تھا، سب کچھ آتا تھا، کیا نہیں. ہمیشہ رہا ہے؟ نہیں. وہ دنیا میں سے چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، سب کچھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں موت کو موت آ جائے گی، جی موت مر جائے گی، جہنمیوں کے لیے بھی، جنت والوں کے لیے بھی. وہاں ایک اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہمارے پاس بھائیوں 2 بہنوں، منٹ ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. تو ہم ذرا ترجمہ کرنے والے ہیں اوپر سے، میرے ساتھ آپ نے کرنا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، مل کے ترجمہ کرنا ہے. اور اے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو جو ایمان لائے ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اور انہوں نے نیک عمل کیے، نیک عمل کیے، اَنَّ، بے شک بے شک بے شک کہ، لہم، ان کے ان کے لیے لیے ان کے لیے، جناتن، جنتے ہیں جنتیں جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن ان کے نیچے سے کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. نہریں نہریں جاری بہتی ہیں. کلما رزقوا منہا، جلدی سے ذرا، جب جب انہیں جب انہیں وہ رزق دیے جائیں گے، رزق دیا جاتا ہے، ان جنتوں میں سے رزق دیا جائے گا، من ثمرۃ الرزق، پھلوں میں سے کوئی پھلوں رزق میں سے ان رزق. پھلوں میں سے قالوا، وہ کہیں گے وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل. جی یہ تو وہ وہی ہے جو اس سے پہلے یہ دی تو گئی وہی تھی. ہے جو ہمیں اس سے دیا پہلے دیا گیا تھا. حالانکہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، حالانکہ شکل میں حالانکہ ملتا وہ اس جلتا رزق دیا سے گیا. ملتا جلتا دیے گئے ہوں گے، کہنے دیے گئے ہیں، حالانکہ وہ شکل میں اس ملتے رزق سے جلتے دیے گئے. ملتے دیے گئے ہوں ملتے گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان جنتوں میں پاک جو ہے پاک جوڑے ہوں گے، پاک جوڑے ہوں گے. ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا